اور ہماری روایات جو مانی ہے وہ یہی ہے کہ جس ایوان کے سٹنگ ممبر جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو اس دن اس ایوان میں سوائے اس کے کہ ان کے لیے دعا گوئی کی جائے اور کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے اس روایت کو بھی توڑا اور اخفا رکھا، ان کی وسیدگی کو اخفا رکھا، حالانکہ صبح ہمیں پتہ چل گیا تھا، لیکن انہوں نے جو کہ جلدی تھی اس چیز کی کہ اس کو پاس کیا جائے. اور آپ نے دیکھا اس جلدیوں میں ایک جلدی نہیں ہے. وزیر اعظم باکو میں تھے تو کابینہ کی میٹنگ جو ہے یہاں پاکستان میں ہو رہی تھی، اور اس کابینہ کی میٹنگ میں ان کو یہ 27ویں ترمیم کے مسودے کو منظور کروانا کا حکم تھا، اور ان کو جلدی تھی اس لیے وہاں سے کی گئی. اور صرف یہی نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ شاپسانہ یہ تانے بانے 8 فروری 2028 میں اس کو طوالت اور دوام دینے کے لیے ہیں، جو انہوں نے ڈاکہ مارا عوام کے مینڈیٹ پر. جس واضحانہ طریقے سے پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے وہ بلا اس امتیاز کے کہ ہمارا سمبل ہمارا نشان جو تھا بلا وہ سپریم کورٹ نے جس انداز سے چھینا وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے. ہمیں بکھیر کے انہوں نے عوام میں پھینک دیا، لیکن اس کے باوجود آفرین ہے پاکستان کے عوام کے شعور کو کہ انہوں نے 180 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے امیدواروں کو جتایا. اور فارم 50 کے ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے جو ہم نے اس کو کتابت بھی کر رکھی ہے اور عدالتوں میں بھی پیش کر رکھا ہے. لیکن اس فسطائیت کو فارم 47 کے ذریعے جو ہے تبدیل کیا گیا اور عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے 17 سیٹیں جیتنے والے 16 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا، اور 180 نشستیں جیتنے والا آج اڈیالہ جیل میں بابا سلاسل ہے. تو اسی کو دوام اور تسلسل دینے کے لیے ایک جھوٹ کو جس طرح کہتے ہیں چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ اور بولے جاتے ہیں، اس کو دوام دینے کے لیے یہ سارا تسلسل آپ دیکھتے چلے جائیں کس طرح سے ہو رہا ہے. جو عدالتیں یہاں پہ ریلیف دیتی تھی ان کو بھی منہدم کر دیا گیا. 18ویں ترمیم میں ساری قوم نے بیٹھ کر اور سارے متفق ہو کر ترامیم کی تھی، اور جس پر رضا رحمانی کی سربراہی میں جب بنی تھی تو ساری جماعتیں موجود تھی، اور سارے ممبران جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کو جو ہے کارکردگی کی بنیاد پر صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. وہ آج بھی ایوارڈ شرمندہ ہوں گے، اور آج بھی 18ویں ترمیم، اور اس میں یہ منضبط کر دیا گیا آرٹیکل 173 میں کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا. لیکن چونکہ جسٹس سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک فیصلہ دیتے ہوئے لکھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے اور اس جماعت کے جو وجود ہے اس کو بھی تسلیم کیا جائے، اور اس کو مخصوص نشستیں بھی متناسب نمائندگی کے اعتبار سے ان کو دی جائیں،